میں تو چونکہ ہزاروں کو پڑھا چکا ہوں، ہزاروں کی جامع فاروقی میں، اور اب بھی میرے ہاں بڑی تعداد دور حدیث والوں کی 400 500 400 نہیں 500 تک کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور دور تفسیر والے تو 1000 کے لگ بھگ، اسے ہزاروں کو میں نے پڑھا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنے سرکاری اداروں میں ہمارے ساتھی فٹ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب نالائق ہیں، سب نالائق۔ ابھی حضرت جی نے سنا ہوگا اور آپ نے بھی سنایا ہوگا، میرے پاس ٹیلی ویژن والے مختلف آتے رہتے ہیں، آگے کہنے لگے کہ جی آپ یہ کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ اپنے طلباء کے اعلیٰ تعلیم، اور ہمارے مولوی بھی جب دور تفسیر کا اشتہار شائع کرتے ہیں یا کسی تقریر کا اشتہار شائع کرتے ہیں، کہتے ہیں خواتین کے لیے الگ انتظام ہے، عام لوگوں کے لیے الگ انتظام ہے، اور دور تفسیر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے خصوصی انتظام ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ MA اور LLB ہے، اور اللہ کا وہ گریجویٹ ہے، وہ اعلیٰ تعلیم تو وہ اس مولوی پہ پہلے ماہر اور قابل اکابر علماء سے بیان کرایا جائے، اس کے بعد اس مولوی کا جو آواز ان کی بڑی اونچی ہے، عرب لوگ کہتے ہیں صوتہ عالی و جوفہ خالی، وہ جو تبلا ہوتا ہے نا، تبلا ڈمبک ڈمبک ڈیمبک ڈیمبک، لیکن اندر سے وہ بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، تو صوتہ عالی و جوفہ۔ ایک لڑکا دیوانہ بن کے میرا پروانہ، جہاں جہاں میں جاؤں وہ میرے پیچھے پیچھے آئے۔ اخلاص آگے اور مخلص پیچھے، صادق وہ ہے، صداقت آگے، اور سچا سچ گوئی اور سچ کہنے والا پیچھے، اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس نے اخلاص کو پیچھے چھوڑا وہ آگے نکل۔ لیکن لگتا ہے کہ نیچے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور امریکہ کی سازش ہے۔ اس طریقے پر میرے ساتھ جو ہوا ہے، رات کافی بیت چکی ہے، اور اب یہ ہے کہ 10 بج رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، اور میں بھی پورا سال جلسے کر کر کے اور پڑھتے پڑھاتے میں بھی تھک چکا ہوں۔ بس یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ تعشوا ثم تمشوا، تعشوا ثم تمشوا، عشاء کا کھانا کھا کر کے چلے جاؤ، کرایہ کا مکان خالی کرو، یہاں رہو۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جمیں گے؟ شکر ہے، شکر، یہ آپ کی بڑی مہربانی، لیکن یہ کہ جو دھکے جو مجھے پڑے ہیں میں قیامت تک یاد رکھوں گا۔ ڈاکٹر تھا جو جامع ازہر کے وائس چانسلر تھے، محتمم تھے، اس الو کے پٹے نے تو قرآن سے بھی اختلاف کیا، کہنے لگے کہ اس میں 60 مقامات ہیں جو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ استاپا دھگا 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 دھگا۔ میں جب ترجمہ پڑھاتا ہوں تو ان کی نشاندہی کر کے طلبہ کو بتاتا ہوں کہ پھرا دماغ یہ تھا، عرب ہو کر کے الو کا پٹا، چونکہ بیوی یہودن تھی، یہودیہ، تو اس کا تو اثر پڑے گا نا، اس کا تو ضرور اثر پڑے گا، سمجھے؟ اللہ پھر بھی راضی ہوتا ہے، اگر ناراض ہو رو تو وہ راضی، لیکن بیوی مشکل سے راضی ہو۔ خدا روٹھ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں؟ حاجی مالک صاحب سن لیں، خدا روٹھ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں؟ ایک آدمی کو کہا کہ جی آپ کی تو کبھی بھی بیوی سے لڑائی نہیں، ہمارے اور آپ کے گھر کی دیواریں ملی ہوئی ہے، کبھی بھی آپ کے برتنوں کے ٹن ٹن کی آواز ہم نے کبھی بھی نہیں سنی، ہمارے گھر میں روزانہ لڑائی ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے برتن بھی بچتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، لیکن آپ کے گھر پہ کوئی بھی لڑائی، دیوار ایک ہے درمیان میں۔ کہنے لگے کہ جی اصل میں نے بیوی سے طے کیا، ہم دونوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، اگر بیوی آپ کو غصہ آ جائے تو میں آپ سے تکرار نہیں کروں گا، ٹکر نہیں لوں گا، میں سیدھا چھت پہ چلا جاؤں گا آپ کو اگر غصہ، اور اگر کبھی مجھے غصہ آ جائے تو پھر آپ تکرار نہیں کرنا، آپ چھت پہ چلی جانا، چھت پہ چلی جانا۔ تو اس وجہ سے ہماری لڑائی نہیں ہو رہی، اللہ کے فضل و کرم سے میں 10 سال سے چھت پہ رہ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حاجی انور صاحب اس لیے کوئی لڑائی نہیں، 10 سال سے الحمدللہ چھت پہ رہے، یا تمہاری گردن اڑے گی یا ہماری گردن اڑے گی۔ اب پہلی جماعت ہماری وہ تبلیغ والے ہیں، پہلی جماعت تبلیغ والے ہیں، سمجھے کہ ادھر جہاد بھی ہو رہا ہے، ادھر لوگ مر بھی رہے، سود کھا رہے، بدکاریاں کر رہے ہیں، لیکن وہ مسواک کی فضائل بیان
یعنی سر میں درد ہو رہا ہے، تیل لے کر کے سر کا مالش کرو گے یا مکد کا؟ ہر کجا دردس دوا آنجا رود، ہر کجا پستیس تو آب آنجا رود۔ جدھر درد ہے لوگ سود کھا رہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو اس کا نام لے کر کے کیوں نہیں ٹوکتا اس کو کہ جو آدمی ربا اور سود کھاتا ہے اس کے نحوستوں میں سے ادنا نہیں نحوست یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر۔ مولوی سن لے العلم بلا عمل وبال، تبلیغی سن لے والعمل بلا علم زلال۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مولوی سن لے العلم بلا عمل وبال، تبلیغی سن لے والعمل بلا علم زلال والجمع بینہما کمال۔ العلم بلا عمل عقیم، علم بغیر عمل کے عقیم ہے۔ جیسے بانج عورت ہوتی ہے وہ بچہ نہیں، اس کے ساتھ جتنی بھی محنت کرو بچے کی توقع نہ رکھو۔ العلم بلا عمل عقیم اور والعمل بلا علم سقیم، اور عمل بغیر علم کے سقیم بیمار ہے۔ والجمع بینہما صراط مستقیم، کو جمع کرنا صراط مستقیم۔ نیت پر ہمارے مولی عبدالباقی یہاں تشریف فرمائے، سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتا۔ اس لیے تیسری جماعت میں بھرتی ہونا بہت مشکل ہے۔ سنا ہے، بولو، سنا ہے سالے جو ہے نا، سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں، سمجھی؟ اور ہمارے بعض موٹے موٹے مولوی وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں انسان کی گردن چلی جائے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا ہمیں ایسا جہاد چاہیے ایئر کنڈیشن میں بٹھا کر کے ہمارے سامنے آئس کریم رکھے، یہ جہاد۔ پٹھان میرے سر کے تاج محسوس نہ فرمائیں، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ واہ، زید نے کہا میں نے جب بھی اس کو دیکھا ہے یہ نفل پڑھتا ہے، عمر نے کہا میں نے جب بھی دیکھا یہ مسجد میں ہے، خالد نے کہا جب بھی کہا دیکھا یہ نماز پڑھتا ہے، عیسیٰ نے کہا جب بھی دیکھا نماز پڑھتا ہے۔ وہ سن رہا، نماز میں بھی سن رہا، پھر کہتا ہے نماز میں رہ نہ گیا، لوگ اس کی تعریف کریں ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں صرف نماز نہیں بلکہ میرا روزہ بھی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ صرف نماز نہیں، رہ نہ گیا، پھٹ گیا، اس لیے عالم بن کر کے پھٹنا نہیں، عالم بن کر کے پھٹنا نہیں، خبردار۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب سمجھو مولوی ہوگا، اب یہ بھی ٹوٹ گیا، مولوی ہوگا تو اس کی داڑھی ہوگی، لیکن ہر داڑھی والا مولوی ہو یہ ضروری نہیں ہے، جیسے سکھوں میں۔ علماء سمجھے اس کو، مولوی ہوگا اس کی داڑھی ہوگی بشرطے کہ سرکاری بغیرت مولوی نہ ہو۔ مولوی ہوگا اللہ والا ہوگا تو اس کی داڑھی ہوگی، لیکن ہر داڑھی والا مولوی ہو ایسا نہیں، جیسے سکھوں کی داڑھی ہوتی۔ اب سمجھو نبی ہوگا وہ ضرور مخلص ہوگا، لیکن ہر مخلص نبی ہو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے ایسا ربط دیا ہے کہ اس غریب کو یاد رکھ لینا، نبی ہوگا وہ ضرور مخلص ہوگا، پھر نبی مخلص نہیں ہوتا، نبی مخلص ہوتا ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس نے سچائی بھی پیچھے چھوڑی، آگے نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے بلوچی تفسیر ہے، لیکن اصل تفسیر آپ کو بتاؤں، المخلص المخلص الذي صار الاخلاص سجیۃ له، المخلص الذي صار الاخلاص سجیۃ له، مخلص وہ ہے اخلاص اس کی طبیعت ہے۔ جیسے کہ مذاق میری طبیعت ہے، مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں تکلف کریں، تو مخلص وہ ہوتا ہے اخلاص کرتے 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 اخلاص اس کی طبیعت بن گئی، اخلاص اس کا تابع ہو گیا۔ ساتھی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ اب جو بھی عمل ہوگا اس میں نیت، اگر آپ کی اخلاص والی نیت ہوگی اور پکی نیت ہوگی تو عمل تھوڑا بھی ہو
اس میں وزن زیادہ ہوگا، وہ ثقیل ہوگا، اور اگر یہ ہے کہ نیت آپ کی کمزور ہے، عمل جتنا بھی زیادہ ہو وہ ثقیلتان نہیں ہوگا، جو آخری باب نقل کی۔ اب ایمان بھی عمل ہے، وہ قول و فعل، فعل کے اندر عمل داخل ہے، اور علم بھی عمل ہے، طہارت بھی عمل ہے، صلاۃ بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، اور معاملات اور مناکحات یہ سارے کے سارے اعمال ہے، غزوات میرے نبی کے اعمال ہے، سرایہ بھی اعمال ہے۔ یہ پوری کتاب ختم ہو گئی، یہ کتاب الاعمال ہے۔ اب مولوی عبدالباقی کہتا ہے کہ میرے عمل بھاری ہوں گے۔ میں کہتا ہوں تو کون ہوتا؟ میرے عمل بھاری ہوں گے۔ اللہ فرماتے لڑو نہیں، یہ کتاب الاعمال ہے، اس کے مطابق کون عمل کرتا ہے، کس کا عمل بھاری ہے؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم اعمال کو تولیں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، وہ سامنے آئے گا کہ کیا ہے۔